السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کے سبق نامی چینل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ مجھ سے میری نگاہ کی عظمت نہ پوچھیے، مجھ سے میری نگاہ کی عظمت نہ پوچھیے، دیکھا نہیں کسی کو حقارت سے آج تک۔ محترم ناظرین، آج میں اس ویڈیو کے اندر فلموں اور ڈراموں کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا اور بتانا چاہتا ہوں۔ آج چاہے جو ایکٹر ہو، ایکٹریس ہوں، ڈائریکٹر ہوں، رائٹر ہوں، سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم فلموں کے ذریعے، ہم اپنی اداکاری کے ذریعے اس معاشرے میں پیدا شدہ برائیوں کو، جو برائیاں پھیل چکی ہیں سوسائٹی کے اندر، اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ نعرہ محض دعویٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ ایک برائی کے سدباب کے لیے، ایک برائی کے خاتمے کے لیے جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی فلم بناتے ہیں، تو وہ برائی تو ختم ہوتی نہیں، لیکن اس کے ساتھ 10 نئی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج پوری انڈسٹری، چاہے وہ بالی ووڈ ہو، چاہے لالی ووڈ ہو، ہالی ووڈ ہو، چاہے جون سی ووڈ ہو، یہ اسلام دشمن عناصر کے ہاتھوں پھل رہی ہیں، پھول رہی ہیں، اور ان کا صرف ایک مقصد ہے، برائی کو اس طریقے سے پروموٹ کیا جائے، اس طریقے سے اس کو پھیلایا جائے اور خوبصورتی کا وہ لبادہ پہنایا جائے کہ اچھا خاصا انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اس کو اس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو سکے۔ میں دوستوں، کچھ دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا رئیس، جس میں ایکٹر ہندوستان کا تھا اور ایکٹرس پاکستان کی تھی۔ اس کے اندر ایک ڈائلاگ بہت فیمس ہوا تھا، بہت مشہور ہوا تھا۔ وہ ڈائلاگ یہ تھا کہ امی کہتی ہیں کہ کوئی دھندا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ یہ ڈائلاگ بہت مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ ہر خاص و عام، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان، لڑکی ہو یا لڑکا، ہر شخص کی زبان پر یہ ڈائلاگ تھا۔ خاص طور سے مذہب کے نقطۂ نظر سے، دھرم کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو بالکل بھی صحیح نہیں۔ یہ ہر مذہب کے خلاف ہے، وہ چاہے مذہب اسلام ہو، چاہے ہندو مت ہو، عیسائیت ہو یا یہودیت ہو۔ میرے دوستو، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھندا جو ہے وہ مذہب سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کے اندر 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک تو وہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کو ملحد کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جن کو مذہب پرست کہا جاتا ہے، جن کا مذہب سے تعلق ہوتا ہے۔ اور مذہب پرست ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک مذہب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ جب مذہب سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوتی تو یہ دھندا بھی مذہب سے بڑھ کر نہیں ہوا۔ آج کل کے نیتا نتکڑی، جن کو دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، جو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے مذہب سے اٹھ کر سوچنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے مادھیم سے، اس ویڈیو کے تعلق سے، کہ مذہب کون سی چیز ہے، کون سا بھلائی کے کام ہے، کون سی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جن سے مذہب روکتا ہے؟ کیا مذہب کسی کی خدمت کرنے سے روکتا ہے؟ کیا مذہب سرحدوں کی حفاظت سے روکتا ہے؟ کیا مذہب علم سیکھنے سے روکتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں مذہب رکاوٹ بنتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسانیت مذہب کیسے بن گیا؟ انسانیت دھرم کیسے بن گیا؟ یہ انسان کا پورا جسم ہے، اس پورے جسم کو تو انسان کہا جا سکتا ہے، لیکن جسم کے ایک ٹکڑے، ہاتھ کو، مثال کے طور پر ہاتھ کو یا پاؤں کو یا آنکھ کو تو انسان نہیں کہا جا سکتا، انسان کا ایک جز کہا جا سکتا ہے۔ تو مذہب کے اندر تمام چیزیں، کیا مذہب کے اندر انسانیت نہیں؟ وہ چاہے جو مذہب ہو، چاہے مذہب اسلام ہو، چاہے ہندو مت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، ہر مذہب کے اندر انسانیت کا سبق ہے۔ کیا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ تم پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے؟ کیا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ تم ناجائز دوسروں کی زمینوں کو قبضہ کرو؟ کیا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں سے
بلا وجہ جھگڑا کرو، بالکل مذہب کی یہ تعلیمات نہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مذہب پرست لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دغا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو وہ ان کا ذاتی پرسنل ان کی لائف ہے، ان کا پرسنل ایشو ہے، اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں. جیسے ایک مثال سے اس کو سمجھیے، جیسے ایک آدمی ہو اور اس کی کئی اولادیں ہوں اور وہ خود آدمی بہت نیک ہو اور اپنی اولاد کی پرورش نہایت اچھے ڈھنگ سے کیا ہو، اچھے طریقے سے کر رکھا ہو، لیکن اگر کوئی اولاد نکمی نکل جاتی ہے تو اس میں اولاد کا قصور ہے، نہ کہ والدین کا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی مذہب کو ماننے والا ہو، چاہے جس مذہب کو ماننے والا ہے، اگر وہ نکما نکل جاتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، تو اس میں مذہب کا قصور نہیں. تو لہٰذا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جملہ کہا گیا ہے دھندا دھرم سے بڑھ کر ہے، یہ بالکل غلط ہے، ہر مذہب کے خلاف ہے. اس کے خلاف ہر مذہب کے لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے، روکنا چاہیے، بین کرانا چاہیے اسے ڈائلاگ پر. اور میں نے ایک دوسری بات کہی تھی کہ اس انڈسٹری کی جو فلمی انڈسٹری ہے، اس کا ایک وصف یہ بھی ہے، وصف خاص یہ ہے، یہ برائی کو ایسے سلیقے کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا. یہی دیکھ لیجئے، یہی ڈائلاگ دیکھ لیجئے آپ، کہ اس کو ایسے سلیقے سے پیش کیا، ایسے موقع پر پیش کیا کہ آدمی اس کو بول رہا ہے لیکن اس کو احساس تک نہیں ہو رہا کہ میں دین سے، اپنے مذہب سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہوں. اور دوسری بات، آج کی فلم، چاہے وہ فلم چاہے جہاں کی ہو، فلمی دنیا، چاہے وہ ہالی ووڈ ہو، لالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، چاہے جو ہو، اس میں جو بھی کبھی بھی دہشت گردی کا جو رول ادا کرتا ہے، کوئی آدمی دہشت گرد کا جو رول ادا کرتا ہے، اس کے سر پر ہمیشہ عمامہ ہوگا، چہرے پہ داڑھی ہوگی، بدن پر شلوار اور قمیص ہوگی. جو مسلمانوں کا تشخص ہے، جو مسلمانوں کا وقار ہے. اس سے کیا بتلانا چاہتے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، قوم کو، سوسائٹی کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہی نا کہ مذہب اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. تو میرے دوستو، ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں وہ ان کا ذاتی نجی معاملہ ہے، دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میں اس سے ہٹ کے کہتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہوتا، البتہ دہشت گرد کا مذہب ہوتا ہے. دہشت گرد وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہندو مت کا بھی ہو سکتا ہے، دہشت گرد عیسائیت سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے، دہشت گرد یہودیت سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے. لیکن مذہب اس کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دہشت گردی کرو، مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپ آتنک پھیلاؤ. جو شخص آتنک پھیلائے وہ آتنکوادی ہے، جو دہشت پھیلائے وہ دہشت گرد ہے، وہ چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو. اور تیسری چیز، ابھی فلم ایک پاکستان کی بہت پاپولر فلم ہے، نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ میوزک اسلام میں جائز ہے. کیا اب فلموں کے ذریعے بتایا جائے گا کہ اسلام کیا چیز جائز قرار دیتا ہے اور کیا چیز ناجائز؟ کیا فلمیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ مذہب اسلام کے ارکان کو بتایا جائے؟ اس بات کا نہیں ہے کہ مذہب فلم کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ میوزک جائز ہے. مجھے غصہ اس بات پر ہے کہ اس فلم کے ذریعے غلط بات کو پروموٹ کیا گیا ہے. میوزک اسلام میں کہیں بھی جائز نہیں ہے. اور اس نے ایک مثال دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام مسلمان مرد و زن جب اکٹھا ہوں گے تو قرآن پڑھے گا تو لوگ بالکل مسحور ہو جائیں گے، ایک کیف، ایک سرور لوگوں کے اوپر طاری ہو جائے گا، لوگ مدہوش ہو جائیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے تو ایک عجیب کشش ان کے آواز میں تھی. تو میرے دوستو، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشش سے نہیں روکا گیا، میوزک سے روکا گیا ہے. آواز چاہے جتنا عمدہ آواز میں آپ چاہے نعت پڑھیں، چاہے اشعار، چاہے جو اشعار پڑھیں، غزل پڑھیں، اس سے کوئی ممانعت نہیں، اس سے اسلام نہیں روکتا. اسلام میں میوزک حرام ہے. اور چوتھی چیز، ڈرامے کے تعلق سے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈرامہ آیا تھا، عشق سبحان اللہ. اس ڈرامے کے اندر ایک لڑکی اعتراض کرتی ہے
طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورتوں کو کیوں نہیں؟ میں نے تو یہ ڈرامہ دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھ سے خود یہ سوال کیا گیا، جو جواب دینا تھا میں نے جواب دیا، لیکن میں آج لوگ اس کے اوپر سوالات کھڑے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام برابری کا قائل نہیں ہے۔ میں یہ بات تمام صرف مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر برابری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر عدل ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو 3 اولاد دی تو ہر آدمی کو 3 اولاد ہی دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نظام یہ ہے کہ عدل انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے لیے جو مناسب ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب آدمی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، مرد کے اندر باپ بننے کی صلاحیت رکھی، عورتوں کے اندر باپ بننے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھی؟ یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے چہرے پہ داڑھیاں دی ہیں، عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں دی؟ یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ مذہب کہیں زمین سے نکل کے نہیں آیا، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ایک مذہب ہے اسلام، مذہب اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار مردوں کو دیا، یہی اختیار عورتوں کو بھی دیا ہے، لیکن شکل دوسری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، مرد کے اندر باپ بننے کی صلاحیت رکھی، لیکن یہی چیز دوسری شکل میں عورت کو دیا، اس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت رکھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا، لیکن وہی خلا کا اختیار عورت کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام عدل ہے، مساوات نہیں۔ یہ صرف اس ڈرامے کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ بھی دیگر ڈرامے اس طریقے سے ہیں کہ اس کے اندر طوائف کا کردار ایک عورت کو دیا گیا، ایک کو مولوی کے کردار دیا گیا، اور جو مولوی ہے اس کے اندر شیطان چھپا ہوا ہے، اور جو طوائف ہے اس کے اندر ایک پارسا نیک عورت چھپی ہوئی ہے۔ تو اس سے معاشرے کے اندر ایک غلط میسج آتا ہے کہ مولوی جتنے ہیں ان کے اندر شیطنت چھپی ہوئی ہے، اور جو جتنی طوائف ہیں ان کے اندر نیک پارسا عورت چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے، غلطی اور اچھائی کا تعلق انسان سے ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ مولوی ہو یا ایک عام آدمی ہو، وہ طوائف ہو یا کوئی اور ہو۔ سے آدمی دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ایک اچھے بھلے انسان کے بارے میں جو اچھا تاثر قائم ہے وہ غلط تاثر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو طوائف ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں، ساری کی ساری اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کام پہ مامور ہیں، نہیں۔ یہ تو قرآن، ہمارا مذہب، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کو حقیر نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے شروع میں ایک شعر کہا تھا، مجھ سے میری نگاہ کی عظمت نہ پوچھئے، دیکھا نہیں کسی کو حقارت سے آج تک۔ تو حقارت سے دیکھنا یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، سب کے لیے ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اور آگے چلیے، ایک ڈرامہ ہے رقص بسمل، ابھی آ رہا ہے، اس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ایک بہت بڑے پیر کا لڑکا ہے، بہت نیک پارسا لڑکا ہے، اور ایک کوٹھے کی لڑکی ہے، لیکن وہ جب باہر جاتی ہے تو نقاب اوڑھ کے جاتی ہے۔ وہ لڑکا جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے عشق میں جو ہے بے قابو ہو کر اس سے سب کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ آپ اس لباس کے اندر ہیں اور آپ اس حلیے کے اندر ایسی بات کرتے ہیں، مجھے تو اس پر افسوس ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے بھی اور شرعی حلیہ رکھنے والے لڑکے کو اپنی پسند کے اظہار کا حق نہیں؟ اگر کسی لڑکے نے تھوڑی سی شلوار اوپر کر لی، داڑھی بڑھا لی، تو مذہب اس کو تو معاشرہ اس کو ایک خاص نگاہ سے کیوں دیکھنے لگتا ہے، اس کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیوں کرنے لگتا ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ دل کی بات ہے، پسند ناپسند اس کا تعلق دل سے ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے آپ کی یہ داڑھی، آپ کا یہ حلیہ پسند نہ ہو تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے آپ کا یہ حلیہ پسند نہیں ہے تو خدا کی قسم دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟
کہ آپ جو اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ اس لڑکی کو بار بار روک کر وہ سوال کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور وہ جواب نہیں دیتی ہے. تو یہ بار بار روک کر کسی سے سوال کرنا اور اپنی محبت کا اظہار کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ سہولت کلین شپ والوں کو ہے، ہمیں کیوں نہیں، ہمیں بھی یہ سہولت ہونی چاہیے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس سے تو گویا جو مذہبی لوگ ہیں، جو تھوڑا دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو ایک راہ مل جائے گی. اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ فلموں اور ڈراموں کے ذریعے ہماری سوسائٹی کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے، جتنی زیادہ فحاشی اور بے حیائی اس سے پھیلی ہے، اتنا کسی اور چیز سے نہیں پھیلی ہے، اتنا نقصان کسی اور چیز سے نہیں ہوا ہے. اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے باز رہیں، نہ فلم دیکھیں، نہ ڈرامے دیکھیں. نہیں تو ان فلموں اور ڈراموں کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ آج رشتوں کے اوپر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. بیٹے کو ماں کے اوپر اعتماد نہیں، باپ کے اوپر اعتماد نہیں، باپ کو بیٹے کے اوپر اعتماد نہیں. بھائی جو اپنی بہن کی عزت کا رکھوالا ہوا کرتا تھا، وہ بھائی آج اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کا لٹیرا بنا پھر رہا ہے، اس کے پیچھے سیڑھیاں بجا رہا ہے. یہ برائیاں کہاں سے پیدا ہوں؟ یہ برائیاں دین ہیں ان فلموں کی، ان ڈراموں کی. اس لیے تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے، ان فلموں اور ڈراموں کو دیکھنے سے باز رہیے. میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر ضرور کریں. ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے کوئی شخص باز آ جائے اور آپ کی مغفرت کا سبب بنے اور ہماری بھی مغفرت کا سبب بن سکے. اور اچھی بات سننے کے لیے، جاننے کے لیے اس چینل سے جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. خدا حافظ.